کیا ایک درویش اپنے کردار اور محبت سے لاکھوں لوگوں کے دل بدل سکتا ہے؟ بڑے صغیر میں اسلام کی اشاعت کی سب سے مؤثر طاقت کیا تھی، تلوار یا کردار؟ آئیے تاریخ کی روشنی میں حقیقت جانتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے بغیر کسی جبر کے لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے مائل کیا؟ لاہور کی سرزمین پر آنے والے ایک عظیم صوفی نے ایسی روحانی انقلاب کی بنیاد رکھی جس کے اثرات آج بھی قائم ہیں۔ محبت، خدمت خلق اور اعلیٰ اخلاق نے کس طرح ہزاروں دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کی۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ بڑے صغیر میں اسلام کی آمد کئی ذرائع سے ہوئی، جن میں عرب تاجروں، صوفیہ کرام، مبلغین اور مسلم حکمرانوں کا اہم کردار تھا۔ تاہم اسلام کو عوام کے دلوں میں جگہ دلانے کا سب سے بڑا اعزاز صوفیہ کرام کو جاتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں حضرت داتا گنج بخش کا نام نہایت نمایاں ہے۔ آپ نے اپنی سیرت، کردار، حاضری، محبت، عدل اور انسان دوستی کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے اور انہیں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ حضرت داتا گنج بخش نے لوگوں کے دل کیسے بدلے؟ حضرت داتا گنج بخش کا اصل نام علی بن عثمان اجویری تھا۔ آپ کا تعلق غزنی سے تھا اور 11ویں صدی میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور مختلف مذاہب، ثقافتوں اور عقائد کا مرکز تھا۔ آپ نے کسی پر جبر یا طاقت استعمال نہیں کی، بلکہ اپنے حسن اخلاق، عبادت، علم اور خدمت خلق کے لوگوں کو متاثر کیا۔ آپ ہر انسان سے مساوی سلوک کرتے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ آپ کے دروازے ہر آنے والے کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی عیادت اور مظلوموں کی دلجوئی آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ لوگوں نے جب اسلام کی یہ خوبصورت عملی تصویر دیکھی تو ان کے دل خود بخود اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مرکز محبت، برداشت، امن، عدل اور اللہ کی بندگی تھا۔ آپ نے نفرت کی بجائے محبت، انتقام کی بجائے معافی اور تعصب کی بجائے انسانیت کا درس دیا۔ یہی وہ اوصاف تھے جنہوں نے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ حضرت داتا گنج بخش وہ صوفی جس نے لاکھوں دل جیت لیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بڑے صغیر میں اسلام کو سب سے زیادہ کس چیز نے پھیلایا، تلوار، دولت یا محبت؟ لاہور کی سرزمین پر ایک ایسا درویش آیا جس کے پاس نہ کوئی لشکر تھا، نہ خزانہ، نہ اقتدار۔ اس کے پاس صرف ایمان، علم، عاجزی اور انسانیت سے محبت تھی۔ مگر یہی وہ طاقت تھی جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کو بدل لیا۔ وہ کون تھے؟ انہوں نے لاکھوں کے دل کیسے جیتے؟ آخر کیوں 900 سال بعد بھی دنیا بھر سے لاکھوں افراد ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں؟ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے بر صغیر مختلف تہذیبوں، مذاہب اور ثقافتوں کا گہوارہ تھا۔ ہندو مت غالب مذہب تھا، جبکہ بدھ مت اور جین مت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ذات پات کا نظام معاشرے میں گہری جڑیں پکڑ چکا تھا۔ اونچی ذات اور نچلی ذات کے درمیان فرق اس قدر شدید تھا کہ بعض لوگوں کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں پنجاب اور لاہور علم، تجارت اور ثقافت کے اہم مراکز تھے۔ مختلف علاقوں سے تاجر، علماء، سیاح اور صوفی یہاں آتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ایک عظیم صوفی نے قدم رکھا، جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ بدل لی۔ وہ مسافر جو تاریخ بدلنے آیا تھا، اس کا نام حضرت علی بن عثمان اجویری تھا۔ آپ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب حجیر کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ کم عمر ہی سے علم، عبادت اور روحانیت سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پھر علم کی تلاش میں خراسان، عراق، شام، فارس اور وسط ایشیا کے کئی شہروں کا سفر کیا۔ ہر شہر میں آپ نے بڑے علماء اور اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا۔ یہی سفر بعد میں آپ کی شخصیت کو ایسا جامع عالم اور صوفی بنایا جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ آپ نے
لاہور کا انتخاب کیوں کیا؟ تاریخی روایت کے مطابق آپ اپنے شیخ کے حکم پر لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ مختلف عقائد، زبانوں اور تہذیبوں کا سنگم تھا۔ حضرت داتا بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر نہ کوئی محل بنایا، نہ حکومت قائم کی، نہ دولت جمع کی۔ انہوں نے ایک سادہ سی خانقاہ قائم کی جہاں ہر آنے والے کا خیر مقدم ہوتا تھا۔ یہی خانقاہ بعد میں برصغیر کے سب سے بڑے روحانی مرکز میں شمار ہونے لگی۔ آپ کی آمد ایک خاموش پیغام لائی۔ دن کے وقت لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے، رات کو آپ عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کی گفتگو نرم انداز، شائستہ اور کردار بے مثال تھا۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایک اجنبی شخص جو نہ ان کی زبان پوری طرح جانتا ہے اور نہ ان کا رشتہ دار ہے، ان کی خدمت کیوں کر رہا ہے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کسی فاتح کی آمد نہیں تھی۔ نہ گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں، نہ تلواروں کی جھنکار، نہ کوئی شاہی اعلان ہوا۔ ایک سادہ لباس پہنے درویش خاموشی سے شہر میں داخل ہوا، مگر آنے والے برسوں میں اسی درویش کا نام پورے بڑے صغیر میں روحانیت کی علامت بن گیا۔ اس زمانے کا لاہور مختلف مذاہب، عقائد اور رسم و رواج کا مرکز تھا۔ مندروں میں پجاری، خانقاہوں میں جوگی، بازاروں میں تاجر اور شاہی دربار میں اہل اقتدار موجود تھے۔ لوگ نئے خیالات ضرور سنتے تھے مگر آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش نے سب سے پہلے ایک ایسی خانقاہ قائم کی جہاں نہ کسی سے اس کا مذہب پوچھا جاتا تھا، نہ کسی کی ذات۔ امیر اور غریب، ہندو اور مسلمان، مسافر اور مقامی سب ایک ہی جگہ بیٹھتے، ایک ہی دسترخوان سے کھانا کھاتے اور ایک جیسی عزت پاتے۔ اس دور کے ذات پات کے نظام میں یہ غیر معمولی منظر تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ شخص ہر آنے والے کی خدمت کیوں کرتا ہے۔ اس کے پاس نہ دولت ہے نہ حکومت، پھر بھی اس کے دروازے سے کوئی خالی کیوں نہیں لوٹتا۔ اصل میں کردار کی طاقت تھی۔ تیکھی روایت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش سب سے بڑی کرامت ان کا کردار تھا۔ آپ نرم گفتگو کرتے، اختلاف کرنے والوں کی بھی عزت کرتے اور کبھی کسی پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالتے تھے۔ بہت سے لوگ پہلے سے تجسس میں آتے، پھر سوال کرتے، پھر آپ کی مجلس میں بیٹھنے لگتے اور آخرکار اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتے۔ صوفی تذکروں میں ایک روایت بیان ہوتی ہے کہ لاہور کے بعد جوگی اور روحانی پیشوا ابتدا میں حضرت داتا گنج بخش کے مخالف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اجنبی درویش ان کے اثر سوکھ کو ختم کر دے گا۔ روایت کے مطابق انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ کو آزمانے کی کوشش کی مگر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موقع پر صبر، عاجزی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ جب انہوں نے آپ کے علم، عبادت اور اخلاص کو دیکھا تو ان کی دشمنی کم ہونے لگی اور کئی لوگ آپ کا احترام کرنے لگے۔ آپ کی کرامت کا اثرات کیا تھا؟ عوام کرامات دیکھتے تھے لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، اپنی ذات کی طرف نہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر انسان اپنے اخلاق درست کر لے تو یہی سب سے بڑی ان کی روحانی کامیابی ہے۔ عاجزی، آپ نے نفرت کو محبت میں، تکبر کو عاجزی میں اور دشمنی کو بھائی چارے میں بدل دیا۔ ایک ایسی کتاب جس نے صدیوں کو متاثر کیا۔ اسی لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب تصنیف کی۔ اس کتاب نے صرف اس دور کے لوگوں ہی نہیں بلکہ آنے والی صدیوں کے علماء، صوفیہ اور طالب علموں کی رہنمائی کی۔ آج بھی اسے تصوف کی بنیادی اور مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کرامات جنہوں نے لاہور کو حیران کی۔ ایک درویش جس کی شہرت پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں روزانہ سینکڑوں لوگ آنے لگے، کوئی بیماری کی دعا کے لیے، کوئی روحانی سکون کے لیے اور کوئی صرف درویش کو دیکھنے کے لیے، جس کے بارے میں پورے شہر میں باتیں ہو رہی تھیں۔ جلدی لوگ ایک سوال پوچھنے لگے، آخر اس فقیر میں ایسی کون سی بات ہے کہ جو ایک بار اس کی مجلس میں جاتا ہے وہ دوبارہ ضرور آتا ہے؟ آپ کے ہاں دلوں کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ صوفی روایت کے مطابق بہت سے لوگ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں
اسلام کی مخالفت کے ارادے سے آتے، مگر جب ان کی گفتگو سنتے اور ان کا کردار دیکھتے تو ان کا دل نرم ہو جاتا۔ یہ تبدیلی کسی بحث یا زبردستی سے نہیں بلکہ محبت، علم اور حسن اخلاق سے آتی تھی۔ اسی لیے بعض کے علماء نے لکھا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت لوگوں کے دل بدل دینا تھی۔ آپ کے یہاں دعاؤں کی قبولیت ہوتی تھی۔ لاہور کی عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر کوئی سچے دل سے دعا کی درخواست لے کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرما دیتے ہیں۔ صوفی تذکروں میں بیماروں کے صحت یاب ہونے، پریشان حال لوگوں کی مشکلات دور ہونے اور مایوس افراد کے حالات بدلنے کی کئی روایات ملتی ہیں۔ تاہم یہ کرامات اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھیں، نہ کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی طاقت سے۔ علم کے سامنے بڑے بڑے علماء خاموش ہو گئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صرف صوفی ہی نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور فقہ کے بھی عظیم عالم تھے۔ روایت کے مطابق کئی علماء اور فلسفی آپ سے علمی سوالات کرنے آتے، مگر آپ کے مدلل اور نرم انداز نے انہیں متاثر کیا۔ اس وجہ سے آپ کی علمی شہرت لاہور سے نکل کر پورے برصغیر میں پھیل جاتی ہے۔ ہندو پنڈت اور جوگی کیوں متاثر ہوتے تھے؟ اگرچہ ہر واقعے کی تاریخی تصدیق ممکن نہیں، لیکن متعدد صوفی تذکروں میں ذکر ملتا ہے کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرات حضرت داتا گنج بخش کی خانقاہ میں آتے، ان کے اخلاق، مساوات اور خدمت خلق سے متاثر ہوتے اور بعض اسلام قبول کر لیتے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کی رغبت کا سب سے بڑا سبب آپ کا کردار، مساوات اور عملی زندگی تھی، نہ کہ جبر یا طاقت۔ وہ لقب جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزاج سے بھی بے شمار لوگوں نے روحانی فیض حاصل کیا۔ اسی نسبت سے عوام نے آپ کو داتا گنج بخش کہنا شروع کیا، یعنی خزانے بانٹنے والا، عظیم عطا کرنے والا۔ یہ رقم آج بھی برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں عقیدت کی علامت ہے، لیکن ایک سوال آج بھی باقی ہے کہ آخر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور آنے کا حکم کس نے دیا، اور کیا واقعی ان کی ملاقات اس دور کے دوسرے عظیم اولیاء سے ہوئی تھی؟ حضرت داتا گنج بخش آخر لاہور ہی کیوں آئے؟ ایک خواب جس نے تاریخ کا رخ بدل لیا۔ کبھی کبھی ایک شخص کا سفر پوری قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تاریخ کے صفحات پلٹیں تو ایک دلچسپ سوال سامنے آتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش نے غزنی، بغداد، نشاپور، دمشق، بخارا، مکہ، مدینہ جیسے عظیم علمی مراکز دیکھے تھے، پھر آخر انہوں نے لاہور جیسے دور افتادہ شہر کو ہی کیوں منتخب کیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں دو زاویوں سے ملتا ہے۔ مسند تاریخی روایت کے مطابق حضرت داتا گنج بخش اپنے روحانی شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تبلیغ و اصلاح کے لیے لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور سیاسی طور پر اہم ضرور تھا، لیکن روحانی اعتبار سے اسے ایک ایسے عالم اور مصلح کی ضرورت تھی جو لوگوں کو محبت، علم اور اخلاق کے ذریعے جوڑ سکتے۔ صوفی تذکروں میں ایک مشہور روایت بیان ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے انہیں لاہور جانے اور دین کی خدمت کرنے کا اشارہ فرمایا۔ اسی خواب کے بعد آپ نے سفر کا ارادہ کیا، ہزاروں میل کا سفر۔ سوچئے، نہ ریل گاڑی، نہ ہوائی جہاز، نہ پکی سڑکیں، پہاڑ، برف، ریگستان، ڈاکو، جنگلی جانور اور طویل فاصلے۔ اس دور میں غزنی سے لاہور کا سفر کئی ہفتوں بلکہ مہینوں پر مشتمل ہو سکتا تھا، لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ ان کے سامنے صرف ایک مقصد تھا، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا۔ روایت ہے جب لاہور پہنچے تو شہر کے مضافات میں ایک کیمپ فرمایا۔ وہاں نہ کوئی قبال تھا، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی شاہی مہمان نوازی، صرف ایک مسافر اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ کسی نے اس وقت تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہی مسافر ایک دن لاہور کی پہچان بن جائے گا۔
ایک ایسا فیصلہ جس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ آپ چاہتے تو بادشاہ کے دربار میں جا سکتے تھے، لیکن آپ نے مالنی خانقاہ کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بادشاہ دلوں پر حکومت نہیں کرتے، دلوں پر حکومت کلدار کرتا ہے۔ اسی خانقاہ میں امیر بھی آتا، غریب بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی، اور پہلی مرتبہ سب ایک ہی صف میں بیٹھتے۔ یہ منظر اس دور کے معاشرے کے لیے کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ وہ سوال جس نے سب کو خاموش کیا۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھا، اگر تمہارا دن سچا ہے تو تم دوسروں سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر جواب دیا، جو اللہ کی مخلوق سے نفرت کرے وہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہی وہ جواب تھا جس نے بہت سے دلوں میں اسلام کے بارے میں نئی سوچ پیدا کی۔ ایک کھوج انقلاب شروع ہو چکا تھا۔ لوگ اب کرامت سے زیادہ کردار دیکھ رہے تھے، اور یہی کردار آنے والے برسوں میں ہزاروں دلوں کو اسلام کے قریب لے آیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش، ایک شہر اور دلوں کو بدل دینے والا انقلاب۔ تصور کیجئے 11ویں صدی کا لاہور، نہ بجلی، نہ موٹر گاڑیاں، نہ بلند عمارتیں، نہ جدید سڑکیں، مٹی اور اینٹوں سے بنے راستے، بازاروں میں گھوڑوں اور اونٹوں کی آمد و رفت، تاجروں کی وادیں، مختلف مذہب کے ماننے والے مندروں اور عبادت گاہوں کے گرد آباد بستیاں، علماء کی مجالس اور جوگیوں کی بیٹھکیں، اور پھر اس شہر میں ایک اجنبی درویش داخل ہوتا ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی فوج تھی، کوئی سلطنت نہیں، کوئی خزانہ نہیں، صرف علم، تقوی، کلدار اور اللہ پر یقین تھا۔ کچھ عرصے بعد یہی درویش لاہور کی روحانی شناخت بن جاتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر ایک شخص نے لوگوں کے دلوں پر اتنا گہرا اثر کیسے ڈالا کہ تقریباً 1000 سال بعد بھی ان کا نام لاہور کی شناخت بن چکا ہے۔ 11ویں صدی کا لاہور۔ آنکھیں بند کریں، منظر دیکھیں، اور ایک لمحے کے لیے تاریخ کی کتاب بند کریں، اپنی آنکھیں بند کریں اور 11ویں صدی کے لاہور کا تصور کریں۔ صبح کا وقت ہے، بازار ایسا ایسا کھل رہے ہیں، کسی دکان کے باہر اونٹ بندھا ہے، کہیں گھوڑے کھڑے ہیں، دور سے کسی تاجر کی آواز آ رہی ہے، کسی راستے سے مسافر گزر رہے ہیں، کسی جگہ مذہبی بحث جاری ہے، کہیں علماء بیٹھے ہیں، کئی جوگی اور سادھو اپنی روحانی ریاضت میں مصروف ہیں، اور شہر کے مختلف حصوں میں مختلف عقائد کے لوگ اپنی روایت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں مذہبی اور سماجی شناختیں بہت گہری تھی۔ ذات پات کا نظام ہندوستانی معاشرے کا ایک طاقتور عنصر تھا۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ انسان کی اصل قدر اس کی ذات، دولت یا خاندان سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور تقوی سے ہے، تو یہ بات یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے غیر معمولی محسوس ہوتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ خانقاہ، جہاں سوال پوچھنے کی اجازت تھی۔ حضرت داتا گنج بخش کی دعوت سے تقریروں تک محدود نہیں تھی۔ ان کی خانقاہ ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں لوگ آتے، سوال کرتے، گفتگو کرتے اور دینی و روحانی رہنمائی حاصل کرتے۔ ایک طرف عالم تھا، دوسری طرف صوفی تھا، اور تیسری طرف ایک ایسا انسان تھا جو لوگوں کی تکلیف کو سمجھتا تھا۔ ان کی دعوت میں صرف یہ نہیں تھا کہ میری بات مان لو، بلکہ سوال کا جواب، دلیل، اخلاق اور عملی کردار بھی موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اشاعت کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو صرف کرامات سے سمجھنا ادھورا ہوا۔ ان کا اثر علم اور کردار سے پیدا ہوا۔ ان کی تبلیغ نے جنوبی ایشیا میں اسلام کے پھیلاؤ میں نمایاں کردار ادا کیا، جبکہ لاہور کی سرکاری تاریخ میں انہیں شہر کی ایک اہم روحانی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ اسلام کی طرف کیوں مائل ہوئے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ کیا ہر شخص کسی کرامات کو دیکھ کر مسلمان ہوا؟ اس کا تاریخی جواب ہمارے پاس نہیں، کیونکہ ہم یہ نام لے کر بتا سکتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں دن صرف ایک کرامات دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ صوفیہ کی دعوت نے اسلام کو اخلاق، روحانیت، مساوات، خدمت اور ذاتی تعلق کے ذریعے
عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت داتا گنج بخش اس روایت کے ابتدائی اور انتہائی اہم نمائندوں میں تھے۔ کشف المحجوب یہ محض ایک صوفیانہ کتاب نہیں، یہ تصوف کے نظریات، روحانی تربیت، اخلاق، سلوک اور صوفیہ کے حالات پر ایک وسیع علمی تصنیف ہے۔ جدید علمی تحقیق کے مطابق کشف المحجوب فارسی میں تصوف پر محفوظ قدیم ترین مستقل تصانیف میں شمار ہوتی ہے۔ آج بھی ایران، پاکستان، افغانستان اور ہندوستان سمیت فارسی روایت سے وابستہ علاقوں میں انتہائی مؤثر ہے۔ یہ کتاب غالباً لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دور میں مکمل ہوئی۔ کشف المحجوب کا پہلا بڑا سبق علم کے بغیر دعویٰ خطرناک ہے۔ کتاب کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ روحانیت صرف ظاہری دعوے کا نام نہیں، صوفیہ بننا صرف مخصوص لباس پہن لینا نہیں، کرامات دکھانا مقصد نہیں، اصل چیز معرفت، اخلاق، تزکیہ نفس اور اللہ سے تعلق ہے۔ آسان الفاظ میں انسان دوسروں کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلے۔ یہی تعلیم آج بھی حیرت انگیز طور پر جدید محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے کردار کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ داتا گنج بخشی فکر ہمیں پہلے اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ دوسرا سبق تصوف شریعت سے الگ راستہ نہیں۔ کشف المحجوب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تصوف کو اسلامی عقیدہ، قرآن و سنت اور دینی اصولوں سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ان کے یہاں روحانیت کا مطلب دنیا سے بھاگ جانا نہیں بلکہ نفس کی اصلاح اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے ان کی کتاب میں مختلف صوفی مکاتب فکر، ان کے نظریات اور عملی طریقوں پر بحث ملتی ہے۔ یہی عملی گہرائی ان کی شخصیت کو محض ایک خانقاہی بزرگ سے آگے لے جاتی ہے۔ کرامات، حقیقت، روایت اور احتیاط، اسی سے کی طرف جہاں عام طور پر سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی کرامات، صوفی تذکروں اور عوامی روایت میں آپ سے متعدد غیر معمولی واقعات منسوب ہیں۔ کہیں دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، کہیں لوگوں کے دل بدلنے کا، کہیں روحانی کشف کا، کہیں مخالفین کے متاثر ہونے کا، لیکن یہاں ایک بنیادی اصول یاد رکھنا ضروری ہے۔ معجزہ انبیاء علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ ولی سے ظاہر ہونے والے غیر معمولی واقعے کو کرامت کہا جاتا ہے، اور کرامت بھی اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے۔ لہذا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا معیار صرف غیر معمولی قصے نہیں ہونے چاہیے۔ ان کی اصل عظمت علم، تقوی، اخلاق، دعوت اور کردار میں ہے۔ جوگیوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے ملاقاتیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے بارے میں بعض کے صوفی تذکروں میں مختلف مذہب کے لوگوں، جوگیوں اور مذہبی شخصیات سے ملاقاتوں اور مباحثوں کی روایت ملتی ہیں۔ ان روایت کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ اسلام کی دعوت صرف حکم کے انداز میں نہیں بلکہ مکالمے کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ہندوستانی روحانی روایت کے نمائندے تھے، دوسری طرف اسلامی تصوف کا ایک عالم، اور دونوں کے درمیان سوال و جواب کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے بھی اہم ہے کیونکہ 11ویں صدی کا ہندوستان مذہبی اور فکری تنوع سے بھرپور تھا۔ ایک اور دلچسپ روایت لاہور کے حکمران اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بعض کے تاریخی اور صوفیانہ ماخذوں میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور لاہور کے حکمران طبقے کے تعلق سے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ مقامی غیر مسلم اشرافیہ کے بعد افراد کو آپ سے گفتگو کے لیے بھیجا گیا اور آپ کی گفتگو اور دلائل سے وہ متاثر ہوئے۔ داتا گنج بخش کا مطلب کیا ہے؟ یہ لقب اپنے اندر ایک پوری صوفیانہ تصویر رکھتا ہے۔ داتا یعنی عطا کرنے والا، گنج بخش یعنی خزانے تقسیم کرنے والا۔ یہاں خزانے سے مراد صرف مادی دولت نہیں، علم کا خزانہ، روحانیت کا خزانہ، محبت کا خزانہ، ہدایت کا خزانہ، اور یہی وجہ ہے کہ نام صدیوں میں عقیدت کی ایک بڑی علامت بن گیا۔ وہ شخص جس نے بادشاہی نہیں مانگی
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی زندگی کا ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ انہوں نے سیاسی اقتدار کو اپنی دعوت کا مرکز نہیں بنایا۔ غزنوی دور میں بادشاہ طاقتور تھے، فوجیں تھیں، دربار تھے، خزانے تھے، لیکن داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ مختلف تھا۔ ان کی طاقت دل اور علم تھا۔ وہ حکمرانوں کے تخت نہیں بلکہ انسان کے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کے نام تاریخ میں بدلتے رہے، سلطنتیں ختم ہوتی رہیں، لیکن داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت، ان کی اپنی زندگی کی معلومات محدود کیوں ہیں؟ یہ شاید پوری داستان کا سب سے دلچسپ علمی پہلو ہے۔ ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا مزار آج جنوبی ایشیا کے سب سے معروف مزارات میں شمار ہوتا ہے، مگر ان کی زندگی کی بہت سی تفصیلات ہمیں بعد کے تذکروں میں ملتی ہیں۔ جدید علمی تحقیق کے مطابق حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے لیے سب سے اہم بنیادی ماخذ خود ان کی کتاب کشف المحجوب ہے، جبکہ بعد کے مصنفین نے ان کے حالات میں بہت کم نیا مستند مواد شامل کیا ہے۔ یعنی جتنا مشہور مزار اتنی ہی احتیاط سے پڑھی جانے والی تاریخ ہے۔ ان کی سب سے بڑی کرامت کیا تھی؟ اگر ہم روایات، قصے، کرامات اور حقائق ایک طرف رکھ دیں تو سوال باقی اب بھی ہے، حضرت داتا گنج بخش کی سب سے بڑی کرامت کیا تھی؟ شاید جواب یہ ہے، ایک کتاب، ایک کردار، ایک خانقاہ اور لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی تبدیلی۔ کیونکہ ایک غیر معمولی واقعہ چند لمحوں کے لیے انسان کو حیران کر سکتا ہے، لیکن ایک اچھا کردار نسلوں کو متاثر کرتا ہے۔ لاہور کا داتا دربار صدیوں بعد بھی زندہ روایت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی وفات تقریباً 1070 کی دہائی میں لاہور میں ہوئی۔ ان کا مزار آج لاہور کی سب سے معروف روحانی علامتوں میں شامل ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق داتا دربار جنوبی ایشیا کے سب سے زیادہ زیارت کیے جانے والے مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، غزنوی آئے اور چلے گئے، دہلی سلطنت آئی، مغلیہ سلطنت آئی، سکھ دور آیا، برطانوی دور آیا، پھر پاکستان وجود میں آیا، لیکن لاہور کے دل میں داتا گنج بخش کا نام باقی رہا، اور یہی کسی روحانی شخصیت کے تاریخی اثر کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسلام کی اشاعت میں اصل سبق حضرت داتا گنج بخش کی داستان میں بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کو سمجھنے کا ایک اہم زاویہ دیتی ہے۔ اسلام صرف سیاسی تبدیلیوں کے ذریعے نہیں پھیلا، علماء نے تعلیم دی، تاجروں نے رابطے کیے، حکمرانوں نے سیاسی نظام قائم کیے، اور صوفیہ نے بڑی تعداد میں لوگوں کو تک دین کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات پہنچائی، اور حضرت داتا گنج بخش اسی ابتدائی صوفی روایت کے ایک اہم نمائندہ تھے۔ 1000 سال بعد ہی ان کی تعلیمات میں ایک عجیب تازگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے، علم حاصل کرو مگر تکبر نہ کرو، عبادت کرو مگر انسان کو حقیر نہ سمجھو، روحانیت اختیار کرو مگر شریعت اور اخلاق کو نہ چھوڑو، دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، اور سب سے بڑھ کر انسان کے دل کو جیتنے کے لیے پہلے اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ۔ 1000 سال بعد ایک بار پھر لاہور کا تصور کریں۔ رات کا وقت ہے، داتا دربار کے باہر روشنیوں کا ہجوم ہے، دور دور سے لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی دعا کے لیے آتا ہے، کوئی عقیدت کے لیے، کوئی تاریخ دیکھنے کے لیے، اور کوئی صرف یہ محسوس کرنے کے لیے کہ تقریباً 1000 سال پہلے ایک درویش اسی شہر کی مٹی پر چلتا تھا۔ وہ درویش جس کے پاس تخت نہیں تھا مگر دلوں پر اثر رکھتا تھا، جس کے پاس فوج نہیں مگر علم تھا، جس کے پاس خزانہ نہیں تھا مگر وہ گنج بخش کہلایا۔ اور شاید حضرت داتا گنج بخش کی پوری داستان کا خلاصہ صرف ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے کہ سلطنتیں زمین پر حکومت کرتی ہیں لیکن کردار دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ آج بھی جب لاہور کا نام لیا جاتا ہے تو اس شہر کی شناخت میں ایک نام لازماً شامل ہوتا ہے، داتا گنج بخش، اور یہی ان کی سب سے بڑی تاریخی میراث ہے۔
حضرت داتا گنج بخش نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کی طاقت تلوار میں نہیں بلکہ بہترین کردار، اعلیٰ اخلاق، علم، محبت اور خدمت خلق میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں اسلام مضبوط بنیادوں پر پھیلا اور لاکھوں لوگوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ آج بھی اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو معاشرے میں محبت، بھائی چارہ، امن اور رواداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔